السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمت ہو اللہ کی آپ پر اور ہمارے دیکھنے والوں پر۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک اور ویڈیو سیریز کے ساتھ جو کہ اسلامی تعلیمات کے اوپر مبنی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے دیکھنے والے ویورز ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اگر پسند آتی ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسلامی تعلیمات سے محروم نہ رہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ تو دے دو، نہیں ہو تو خیر کے ساتھ اچھی بات کر کے اس کو رخصت کر دو، یہ بات ایک اصول کی ہے۔ لیکن وہ تھی سید الانبیاء کی بیٹی، وہ تھی امام الانبیاء کی بیٹی، ارے جس کا بچپنا اتنا حسین ہے، اللہ اکبر، اس کے جوانی اور پھر اس کے شباب کی بات کون بیان کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے جب سیدہ فاطمہ کی عمر 4 سال کی تھی، سیدہ فاطمہ کی عمر 4 سال کی تھی، زیورات خرید کر لائے اور حضور نے اور خدیجہ نے اپنے ہاتھوں سے سیدہ کو پہنایا۔ اس کو 4 سال کی سیدہ فاطمہ کو پہنایا اور پہنانے کے بعد جناب خدیجہ نے کہا کہ میرے سرتاج کتنی خوبصورت لگتی ہے میری بیٹی فاطمہ زیورات پہن کر۔ خوبصورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے میں نے سیرت میں صورت میں اگر کسی کو محمد عربی دیکھا ہے تو سوائے فاطمہ کے کسی کو نہیں دیکھا۔ صورت فاطمی دیکھ کر جلوہ مصطفیٰ نظر آتا ہے، کردار فاطمہ دیکھ کر کردار مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ سیدہ فاطمہ سیرت و صورت میں عین شبیہ مصطفیٰ تھی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کی وہ بیٹی 4 سال کی عمر میں یوں لگے جیسے آمنہ کے لال کا بچپنا دوبارہ لوٹ آیا ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور آمنہ کے لال کے بچپنے کو کون بیان کرے؟ اگر اس کو بیان کرنا ہے تو کوئی جا کر حلیمہ سے پوچھے کہ حلیمہ آمنہ کے لال کا بچپنا کیسا ہے؟ ارے جس کے حسن کا یہ عالم کہ جس کو جنگل کے بھیڑیے زیارت کرنے آتے ہو، یہ آمنہ کے لال کا بچپنا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ 4 سال کی سیدہ فاطمہ کو سیدہ خدیجہ نے اور میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے زیور پہنائے اور پھر سیدہ خدیجہ نے کہا میرے سرتاج میری بیٹی کتنی حسین لگتی ہے۔ اب زیور پہن کر سخی کی سخی شہزادی گھر کے باہر کیا نکلی، چند منٹوں کے بعد اندر آئی، سارے زیورات وجود سے غائب ہیں۔ بچے اگر کھلونا لے کر نکلے اور کھلونا ہاتھ میں نہ ہو تو ماں باپ کہتے بیٹا کس نے چھین لیا، کس نے چھین لیا۔ جب وہ شہزادی اندر آئی 4 سال کی فاطمہ، لوگ کہتے ہیں تربیت کرنے پر انسان سیکھتا ہے، لوگ کہتے ہیں سکھانے پر سیکھتا ہے، لوگ کہتے ہیں بتانے پر سیکھتا ہے، لیکن سنو بعض لوگوں کو سکھا کر سنوارا جاتا ہے اور جو بغیر بتائے سیکھے جو سورا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں خون کی شرافت ہے کہ سیکھ سکھا کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر مولوی مفتی صوفی اور خون میں کے خون میں شرافت ہو سکتی ہے تو اس خون کی شرافت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو امام الانبیاء کا خون ہے؟ اور صرف خون نہیں بلکہ آقا کہتے ہیں الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ 4 سال کی باہر سے اندر آئی، وجود پر زیور نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ کی زبان سے نکلا بیٹی زیور تیرے کیا ہوئے؟ زیور کیا ہوئے؟ حضور نے کچھ نہیں پوچھا، میرے آقا نے کوئی سوال نہیں کیا۔ خدیجہ کہتی بیٹی وہ قیمتی زیور کیا ہوئے؟ سیدہ فاطمہ بڑی معصومیت اور سادگی سے کہتی ہے امی جان باہر نکلی تو ایک غریب عورت پر نظر پڑی، میں نے سوچا زیور پہن کر کیا کروں گی، میں نے اتار کر غریب کی جھولی میں ڈال دیے اس لیے کہ اس کا بھلا ہو جائے۔ ارے جس کی بچپن کی سخاوت یہ ہو اس فاطمہ کی شباب کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ پھیلائے ہوئے دامن نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔
لیکن بظاہر جس کے گھر میں افطار کو کچھ نہیں. مولا نے کہا فاطمہ کیا کرو گی؟ عرض کرتی ہے کیا کریں گے؟ در سے سوالی کو لوٹانا اپنی شان نہیں، اس لیے کہ جب لوگ سب طرف سے ٹکرائے جاتے ہیں تو آل محمد کے دروازے پر، اگر یہاں سے خالی جائیں گے تو پھر کس کی چوکھٹ ہو جائیں گے. کہا ایک کام کرو، وہ یہودی فلاں ہے نا، اس سے کہنا کہ وہ اتنی رقم قرضہ دے دے، قرضہ لے لیجئے، سورج غروب ہونے سے پہلے لوٹا دیں گے. سیدہ نے جب یہ بات کہی، میرے مولا گئے، علی مرتضیٰ نے اس یہودی سے کہا قرضے کی ضرورت ہے دے دو. اس نے کہا دے تو دیں گے لیکن کوئی چیز گروی رکھنی ہوگی، کوئی چیز گروی رکھنی ہوگی، اور جتنی قیمت دیں گے اتنی قیمت کی چیز گروی رکھنی ہوگی. چیز لے آؤ اور لے جاؤ رقم. واپس علی آئے، میرے مولا نے کہا فاطمہ وہ تو کوئی قیمتی چیز مانگتا ہے، جتنی قیمت دیں گے اس قیمت کی چیز چاہیے. کہ ایک کام کرو، حسن اور حسین کو گروی رکھ دو. خدا کی قسم دینے والے تو بہت ہے، کوئی ایسا بھی دینے والا ہے، کوئی ایسا بھی عطا کرنے والا ہے. حسین کو گروی رکھ دو. کہا ٹھیک ہے. شہزادوں کو لے گئے، اپنے بچے گروی رکھ کر دوسروں کی جھولیاں بھرنا. کہتے ہیں علی و فاطمہ کے گھر کی ریت ہے. اس یہودی نے، وہ لاولد تھا، بچوں کو دیکھا منہ میں پانی آ گیا، اس لیے کہ وہ بچے کون تھے؟ وہ علی کے بچے تھے. ایک سینے تک مشابہ. میرا امام کہتا ہے ہمیں اپنی گفتگو کو مزین کرنے کے لیے کبھی جو ہے کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دینی پڑتی. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جہاں ہمارے الفاظ کام نہیں آ سکیں گے اور ہم سمجھا نہیں سکیں گے، وہاں ہم اپنے امام کے دیوان کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ دیوان ہمارے ناقص اور بے تکے الفاظ کو پھر تکمیل اور تزئین کے پیمانے عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. میرا امام حسنین کی کس طریقے سے اللہ اکبر شباہت کو بیان کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ تو صرف مولانا تھے. میں کہتا ہوں کوئی مولانا کا ایک شعر تو ایسا لا جو اللہ اکبر جس عنوان پر تو بات کرے اس عنوان پر تجھ سے بڑھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہو. ورنہ خدا کی قسم میں تو ایک طالب علم ہوں، ابھی ہم نے علم کو مکمل نہیں کیا بلکہ علم کی عین نہیں سیکھی. لیکن خدا کی عزت کی قسم اہل سنت کا کوئی عقیدہ بیان کر اس کو ہدایت بخشش کے شعر سے نہ پڑھ دیا جائے تو پھر کہنا یہ امام احمد رضا ہے. یہ شاعری نہیں ہے، ان کا عشق بولتا ہے. یہ شاعری نہیں ہے، ان کی عقیدتیں بولتی ہے. اس لیے کہ وہ اس صدی کے اندر رسول اللہ کا معجزہ بن کر تشریف لائے تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر تشریف لائے تھے، غوث الاعظم کی کرامت میں سے کرامت بن کر تشریف لائے تھے، خواجہ کی عطا میں سے عطاؤں میں سے ایک عطا بن کر تشریف لائے تھے. حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. یعنی دونوں کو ساتھ کھڑا کر دو تو حضور کی عین شبیہ بن جائے، حضور کی تصویر بن جائے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس نے لا ولد نے خوبصورت بچوں کو دیکھا، ان بچوں کو سچوں کو دیکھا، وہ کہنے لگا اے علی اگر سورج غروب ہونے سے پہلے تم نے یہ بچے واپس نہ لیے اور میری رقم ادا نہ کی تو یہ بچے میرے ہو جائیں گے اور ہم تمہیں پھر واپس نہیں لوٹائیں گے. بولو اس پہ راضی ہو؟ میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے اس پہ راضی ہے. اور اس کے بعد جب معاملہ طے ہو گیا رقم لی اور اس فقیر کو، اس مانگنے والے کو، فقیر نہیں بلکہ مانگنے والے سوالی کو، کیونکہ اس کے گھر شادی کی دیکھ رک سکتی ہے، وہ تو چلا گیا. جب گیا تو چاشت کا وقت تھا، سورج اوپر اٹھتا تھا، لیکن عصر تک کے کوئی انتظام نہ ہوا. عصر تک کوئی انتظام نہ ہوا. اب عصر کے بعد سورج غروب ہونے میں کتنا ٹائم؟ سیدہ رونے لگی. دے تو دیا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، فکر ہوگی. سیدہ کو دیکھ کر علی روئی. اتنے میں حضور تشریف لائے. آقا نے کہا تم دونوں کیوں روتے ہو؟ دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو آپ نے سوالی بھیجا تھا خالی نہ جائے، اس لیے ہم نے کیا کیا کہ دونوں شہزادوں کو گروی رکھ کر اس کو رقم دے دی. تو پھر رونے کی وجہ، حضور رونے کی وجہ یہ ہے کہ جس سے پیسے لائے تھے اس نے کہا تھا سورج غروب ہونے سے پہلے اگر تم نے پیسے نہ دیے، بچے نہ لے گئے تو بچے ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر میں ہمارے ہو جائیں گے. تو سرکار نے کہا پھر کیوں روتے ہو؟
حضور رونا اس پر ہے کہ اثر تو ہو گئی، آپ نے اثر پڑھا دی، بس سے مغرب میں ٹائم کتنا ہے، سورج غروب ہو جائے گا۔ حضور مسکرا پڑے۔ سیدہ نے عرض کی حضور بابا میں روتی ہوں آپ مسکراتے ہیں۔ سرکار فرماتے بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے جبریل کو کہہ دیا جبریل جب تک کہ میرے علی و فاطمہ کے پاس پیسے ادا کرنے کا انتظام نہ ہو اس وقت تک آج کا سورج غروب نہیں ہو۔ اس گھرانے کی شان یہ ہے، لیکن اس شان کے ہونے کے بعد اس پہ تکبر نہیں، اصل بات جو کہنا ہے اس پہ تکبر نہیں ہے، اس پہ انانیت نہیں ہے۔ جس کے گھر جبریل بھیک مانگنے آتا، جس کے دروازے کا سوالی جبریل ہو، جو تھک کر سو جائے تو اس کی چکی چلانے کے لیے جبریل آتا ہے، جس کے بیٹے کو لوڑیاں دینے کے لیے جبریل آتا ہے۔ اے جبریل کون ہے؟ گوبند پور والوں کا بھی آپ کو پتا ہے جبریل کون ہے، پٹن والوں معلوم ہے جبریل کون ہے، وراول والوں معلوم ہے جبریل کون ہے، قرب و جوار کے آنے والوں جبریل کون ہے؟ یہ جبریل فرشتوں کا سید ہے، فرشتوں کا سردار ہے جبریل، اور فرشتوں میں جبریل کا شمار رسول فرشتوں میں ہوتا ہے، بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی کیوں کہہ دے کہ سارے فرشتوں میں اگر کسی کا مرتبہ بلند ہے تو سید الملائکہ جبریل امین کا۔ اللہ رب العزت نے آخر اسرافیل کو، اسرائیل کو، میکائیل کو سیدہ کی چکی چلانے کیوں نہ بھیجا؟ جبریل کو کیوں بھیجا؟ اور جبریل کیوں آتا ہے لوڑیاں دینے کے لیے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اسرافیل، اسرائیل اور میکائیل آتے نا تو کچھ بدبخت جو خارجی اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اسرافیل تو آیا تھا، جبریل کا مرتبہ بہت بڑا تھا اس لیے وہ نہ آیا تھا۔ خدا نے کہا جو سب سے بڑا فرشتہ ہے اس کو فاطمہ کی چکی چلانے کے لیے بھیج دوں گا تاکہ پتہ چلے کہ نبی کی شہزادی کا مقام کیا ہے۔ لوریاں دینے کے لیے میں جبریل کو بھیجوں گا، جھولا جھلانے کے لیے جبریل آئے گا تاکہ بتاؤں کہ اس گھرانے کی عظمت کیا ہے، جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوتی ہے۔ بلکہ خدا کی عزت کی قسم ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عظمت فاطمہ کو سمجھیں تب آپ کو سب سمجھ میں آئے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب فاطمہ جو جگر کا ٹکڑا ہے، علماء، مفسرین، محدثین اس بات پر متفق ہے کہ حضور اگر کسی خاک پر قدم رکھتے، حضور کا طلبہ کسی خاک سے مس ہو جائے تو وہ خاک عرش خدا سے افضل ہو جاتی ہے، کعبے سے افضل ہو جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں حضور کے جسم سے خاک مس ہو جائے تو وہ عرش اور کعبے سے افضل ہو جاتی ہے، اگر خاک جسم سے لگے تو وہ عرش سے افضل ہو جاتی ہے۔ فاطمہ محمد عربی کے جسم کو لگنے والی کسی خاک کا نام نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اسی پہ بس نہیں کیا، ایک حدیث دوسری ہے وَهِيَ قَلْبِي، وہ میرا دل ہے۔ جب میں اس حدیث پر آیا تو میں نے کہا یا اللہ اگر فاطمہ تو زہرا، اگر کیا حضور میں کہتے ہیں تو بات ہی ختم ہے، فاطمہ حضور کا دل ہے تو پھر فاطمہ تو زہرا کی کوئی منقبت بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ منقبت بیان کرنے کے لیے ذات کا ادراک اور ذات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز سمجھ سکتے ہیں، عرش سمجھ میں آ گیا، ایک مخلوق ہی تو ہے، قلم مخلوق ہی تو ہے، یہ سب چیزیں۔ چلیے وہ سب سے افضل حضور کا جسم ہے، سب سے افضل حضور کا جسم ہے۔ اب آئیے سنیے، اور طرف نہیں جاتے، ایک ہی طرف آ جاتے ہیں۔ 14ویں صدی کے مجدد سے پوچھیں آپ یہ بتائیں حضور کے جسم کی کیفیت اور فضیلت کیا ہے؟ تو وہ سر سے لے کر پیر تک ایک سلام میں پورا کے پورا کلام پیش کر دیتا ہے، اس طرح سے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اور جس
نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اور دور نزدیک کے سننے والے وہ کان ڈالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر اس کے بعد ہونٹوں پر پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، وہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور چوکی روٹی غذا، اس شکم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن نے کھا کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ سب کو برابر برابر سلام کرتے کرتے اب جب وہ مجدد جس نے 1500 اللہ اکبر 1200 سے زائد کتابیں لکھی، 108 علوم و فنون میں وہ ماہر مجدد جس کو عرب والوں نے عجم والوں نے بیک وقت مجدد تسلیم کیا، لیکن اس کا حال یہ ہے اگر وہ مٹی پہ قلم اٹھائے تو خاک کو خاک میں ملا دے، اگر پانی پہ قلم اٹھائے تو پانی کو پانی پانی کر دے، وہ علم نجوم پر قلم اٹھائے تو نجوم اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، علم سائنس پر بات کرے تو سائنس داں جو ہے اپنی انگلیوں کو دانتوں تلے چبا دے، اگر وہ ریاضی کے مسئلے پر بات کرے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر جو ہے وہ وہاں پر حیرت کے ساتھ اس کا منہ تکتا رہے۔ بلکہ ایک جملہ کہہ دوں، امام احمد رضا کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے جب وہ علم پر بات کرتا ہے تو اس کو حیرت بھی حیرت کے ساتھ تکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کوئی ایسا بھی انسان ہے جو اس طریقے سے علم کے دریا بہاتا نظر آتا ہے، لیکن وہ 14ویں صدی کا مجدد جو افق مجددیت پر 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا، اس نے نبی کے کان بیان کر دیے، نبی کے بھووں کو بیان کر دیا، نبی کے ابرو بیان کر دیے، نبی کے پاک کا سر بیان کر دیا، حضور کا سینہ بیان کر دیا، حضور کے پیر بیان کر دیا، حضور کے تلوے بیان کر دیا، لیکن جب نبی کے دل پر آیا تو وہ کہنے لگا دل سمجھ سے بڑا ہے مگر یوں کہوں، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو سمجھ میں آنے کی چیز نہیں، اور جو سمجھ میں نہیں آئے اس پہ کوئی منقبت لکھیں گے، کوئی کتاب لکھیں گے، کوئی کتاب لکھی جائے گی، کوئی تقریر ہوگی۔ مولانا سرفراز صاحب نے کہا کہ یا صدیق اکبر میں بولنا یا سیدہ فاطمہ میں بولنا یا دونوں میں بولنا، تو میں نے سوچا کہ کل بھی تو یہی رہنا ہے اور کل ویراول میں پروگرام ہے، تو آج ماں صغرا کے آستانے پر جس کی بیٹی ہے اسی ماں کا ذکر ہو جائے، اور اس کے بعد پھر صدیق اکبر پر کل گفتگو ہو جائے۔ اس طریقے سے عنوان تقسیم کر لیا، ورنہ دونوں عنوان پہ بولنا آسان تو نہ تھا، لیکن اگر وہ کرم کر دیتے تو کوئی مشکل بھی نہ تھا، لیکن تھوڑا تھوڑا ہوتا تو میں نے کہا پورا پورا ہونا چاہیے، اور امید ہے کہ آج آنے والے کل بھی آئیں گے، اس لیے کہ کل تو ہمارے استاد گرامی تشریف لائیں گے، جس خطیب نے ہماری تربیت کر کے ہمیں ٹوٹے ٹوٹے انداز میں بولنا سکھایا، وہ دنیا سنیت کا عظیم مبلغ اسلام تشریف لانے والا ہے کل۔ آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اس میں مجھے یقین ہے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتا ہے اور آپ ہر سال آتے ہیں، لیکن بات کہہ رہا تھا دل سمجھ سے بڑا ہے۔ یہ شعر مجھے افسوس ہے کہ میں گجرات میں پڑھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اگر میں یہ لکھنؤ یا دلی میں پڑھتا تو ایک بندہ بھی چپ نہ رہتا، کیوں؟ بلکہ اگر میں یہ شعر دلی کے اور لکھنؤ کے وادیوں کے سامنے بھی پڑھتا تو وہ بھی کم سے کم واہ واہ تو کرتے۔ کیوں کرتے؟ اس لیے کہ یہ شعر کی کم سے کم ادبی حیثیت یہ ہے، کوئی عقیدت سے نہ کرتا تو کم سے کم اس کی عظیمانہ حیثیت تو مانتا اس کو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں پورا مجمع چپ ہے۔ میری عادت نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ بھی سبحان اللہ